نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ فرعون کی بیوی کو یاد کیجئے جب وہ یہ کہنے لگی کہ اے میرے رب میرے لیے ایک گھر بنا دے جنت میں اور مجھے فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات دے، ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف میں بیان فرمایا ہے۔ دو عورتیں ناکام ہوئی، کوئی رشتہ ان کے کام نہیں آیا اور حق کے گھر میں رہ کر باطل کا شکار ہوئی، اور ان کے شوہر نبی تھے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ زندگی نبیوں کے ساتھ گزری لیکن ایمان قبول نہیں کیا، تو دونوں کو نافرمان قوم کے ساتھ جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا۔ قیل ادخلوا النار مع الداخلین، یہ کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری طرف دو کامیاب عورتوں کو بیان کیا گیا، ایک حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور دوسرے فرعون کی بیوی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ دنیا میں چاہے جتنی ترقی کر رہا لیکن کوئی بھی ترقی میں فرعون کی بیوی تک نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا کی ترقی میں ہو سکتا ہے آپ کو کہیں مکان کا لالچ اپنی طرف کھینچے، بنگلوں کا لالچ ایمان سے دور لے جائے، ہو سکتا ہے کپڑے لتے ڈھیر سارے آپ کو مل جائے، ہو سکتا ہے کہ دنیا کی پراپرٹیاں آپ کو ایمان سے پنچ لانے لگے، ایمان سے ہٹانے لگے، ہو سکتا ہے دنیا کی شہرت آپ کے قدموں میں آ جائے، ہو سکتا ہے چند تولے زیور، چند تولے سونا چاندی یہ آپ کے ایمان کو ڈگمگانے لگے اور ہلانے اور متزلزل کرنے لگے۔ ہو سکتا ہے دنیا کی چھوٹی موٹی ترقی آپ کو اپنے ایمان کے سامنے قیمتی نظر آئے، لیکن اے دنیا کی ترقی پر دل دینے والیوں، جو بھی دنیا کی چیزوں پر دل دے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ترقی کر کر کے کوئی ایک لڑکی یا ایک عورت کتنی ترقی کر سکتی ہے، کیا وہ فرعون کی بیوی جیسی ترقی دنیا کے حاصل کر سکتی ہے؟ ناممکن۔ اس لیے کہ وہ کون تھی؟ فرعون یہ ملک مصر کا بادشاہ تھا۔ ملک مصر بڑا زبردست ملک تھا اور وہ بہت ہی بڑا بادشاہ تھا، اس کے مقابل کوئی بھی نہیں تھا، اور اسے اتنا پاور دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ جس کا چاہے پانی چالو کرتا تھا اور جس کا چاہے پانی بند کر دیتا تھا۔ وہ فخر کیا کرتا تھا کہ زندگیاں میرے ہاتھ میں۔ جب کسی نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تجھے آگے چل کے
تیرے تخت کو چھین لے گا، تیری بادشاہت ختم کر دے گا، تو اس نے ایک بچہ پیدا نہ ہو پائے اس تاریخ کے بعد، اس لیے اس نے پورے ملک مصر میں قتل کا بازار گرم کر دیا۔ گاؤں دیہات میں، گھر گھر میں، شہر میں، شہروں میں، گاؤں میں اور ملک میں، اللہ تبارک و تعالی جہاں بچہ پیدا کرتے تھے وہاں یہ اس کے قریب پہنچ کے اس بچے کو دیکھتے، تلاش کرتے، لڑتا ہے تو قتل کر دیتے تھے اور لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے۔ اگر موت مجھے نصیب ہوئی، ایمان والی موت اگر مجھے نصیب ہوئی، تو میں دنیا سے ایسے حال میں جاؤں گی کہ میرا مالک، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، تمام تکلیفوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہوگی۔ اس لیے اور ایک سودا کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو لات مارتے ہیں اور کلمہ اپنا لیتے ہیں، ایمان اپنا لیتے ہیں۔ آخر انہوں نے کلمہ پڑھا اور فرعون نے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون نے ان کے اوپر کوڑے برسانے والے اپنے خالق طے کر دیے، زمین پر اور دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں ان کو ستانے والے، سزا دینے والے طے کیے، اور پھر ان کے ہتھیلیوں میں، ان کے پیروں میں میخیں ٹھوک دی کہ وہ ہلنے نہ پائیں، اور تانے دیتا تھا کہ دیکھ کل تو کتنے عیش و عشرت میں تھی اور کتنی نعمتوں میں تھی، اور آج صرف تو نے یہ موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھ کر اور میرا انکار کر کے تو نے کتنی بڑی نادانی کی ہے کہ اب میں نے تجھے اپنی نعمتوں سے، اپنے محل سے بے دخل کر دیا۔ اس پر وہ یہ کہا کرتی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب تو میرے لیے ایک گھر بنا دے جنت میں۔ فرعون کی حکومت، فرعون کے خزانے، فرعون کے محلات، فرعون کے گارڈنز اور فرعون کی ساری نعمتیں یہ میرے کسی کام کے لیے چھن گئی تو کیا ہوا، یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، لیکن تیری جنت میں ایک گھر، ایک چھوٹا سا گھر اگر مجھے مل جاتا ہے یہ میری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے اے رب ان سب کے مقابلے میں تو جنت میں میرے لیے ایک مکان بنا دے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور مجھے فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات دے، قوم ظالم سے نجات دے دے۔ یہ تھی دنیا کی عقل مند ترین عورت کہ جو ایمان اس کے شوہر کو نہ مل سکا، وہ ایمان اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ کو دیا، فرعون کی بیوی کو دیا۔ سوچئے، غور کیجئے کہ دنیا، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہمیں ایمان اتنی سہولت سے دیا، اتنی آسانی سے دیا کہ یہ ایمان کے واسطے ہمیں پسینہ بھی نہیں بہانا پڑا، خون بہانا تو دور کی بات ہے۔ اس نعمت کی قدر یہ تھی کہ ہم اس نعمت کو اپناتے اور ساری دنیا کو ٹھکراتے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج ذرا سا دنیا کی لذت کے واسطے اور دنیا کی چاہت کے واسطے بہت سے ایمان والے ایمان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا انہیں کیا ملنے والا ہے کہ کم سے کم شوہر ان کو جو ہے، اس کو جو ہے میری بیٹی کو یا میری بہن کو یا خود مجھے اس کا شوہر یا میرا شوہر ایک گھر دے دے گا، ایک اچھی زندگی مل جائے گی، لیکن کب تک یہ زندگی باقی رہے گی؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اگر کفر والی موت ہوئی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، اور اگر ایمان والی موت ملی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ آؤ حدیث کی روشنی میں ذرا سا ہم غور کریں کہ دنیا کی تکلیفیں اور آخرت کی تکلیف، دنیا کی راحت اور آخرت کی راحت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بے ایمان اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں ایک ڈبکی دلا کر اور ایک مرتبہ ہوتا دے کے ایک مرتبہ ڈبا کر اس کو نکالا جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بہت مزے کیے اور بہت عیش و عشرت کی زندگی گزاری، اس کو بریک ہی نہیں تھا، نہ کمائی میں بریک، نہ زندگی گزارنے میں بریک، نہ خواہش پوری کرنے میں بریک، نہ زندگی گزارنے میں بریک، نہ من کی خواہشیں پوری کرنے میں کوئی بریک۔ وہ ایمان سے آزاد تھا، وہ اللہ کے ڈر سے آزاد تھا، وہاں حلال نہیں تھا،
حرام نہیں تھا، جو کچھ من میں آتا تھا وہ کرتا جاتا تھا۔ ایسا شخص اور ایسی عورت کہ جس نے زندگی میں کبھی تکلیف اور مصیبت کا نام بھی نہیں سنا، کبھی مزہ بھی نہیں چکھا، زندگی بھر کے آزاد مرد اور آزاد عورت کو لا کر ایک مرتبہ جہنم کے پانی میں، جہنم کے گڑھے میں ایک مرتبہ ڈبا کر اس کو نکالا جائے گا۔ 60 70 سال کی، 80 سال کی اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزری، خوشی میں گزری۔ جب وہ پانی میں ڈبکی کھا کر نکلے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، بتا تو نے دنیا میں کتنے مزے کیے، بتا تو نے دنیا میں کتنی خوشیاں دیکھی؟ تو وہ کہے گا، ہائے افسوس، خوشی کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ جہنم کے پانی میں ایک مرتبہ ڈبکی کھا کر نکلنے والا اور نکلنے والی یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشی کیا ہے، راحت کیا ہے، عیش و عشرت کیا ہے، ہم کو کچھ پتا نہیں۔ ہائے افسوس، ہائے غم، ہائے مصیبت، ہائے ٹینشن۔ جہنم کے پانی میں ایک مرتبہ کی ڈبکی نے زندگی بھر کے عیش و عشرت کے مزے کو ختم کر دیا۔ یہ ہے جہنم بغیر ایمان۔ ایسے ہی ایک نیک بندے اور بندی کو لایا جائے گا جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں برداشت کی، مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کی، کھانے کی تنگی، اسی طرح کپڑوں کی تنگی، مکانات کی تنگی اور صحت کی تنگی اور بیماریوں میں گھرے ہوئے، مصیبت ٹینشن میں گھرے ہوئے، لیکن ہر حال میں انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا۔ ایمان دینے کی چیز نہیں ہے، جان دی جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں دیا جا سکتا۔ اس ایمان کے واسطے عیش و عشرت کو ٹھکرا دیا، کافروں اور مشرکوں کے ساتھ کو ٹھکرا دیا، انہوں نے حرام مالوں کو ٹھکرا دیا اور زندگی مصیبتوں میں گزاری، لیکن ایمان کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے۔ ایسے مرد اور ایسی عورت کو لا کر ایک مرتبہ جنت کی نہر میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ ایک ڈبکی کھا کر نکلنے کے بعد اب یہ زندگی بھر کے مصیبت زدہ کو پوچھا جائے گا، بتاؤ دنیا میں تم نے کتنی تکلیفیں دیکھی؟ وہ کہیں گے تکلیف کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، ایک ڈبکی نے راحت ہی راحت، چین ہی چین، سکون ہی سکون بس یہ دلایا اور زندگی بھر کی تکلیفوں کو بھلا دیا۔ یہ ہے انجام ایمان پر جمے رہنے والوں کا، یہ ہے انجام ایمان کو بچا کر دنیا سے جانے والوں کا۔ ہم خود غور کریں کہ کون سا سودا نفع کا ہے اور کون سا سودا یہ نقصان کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس ایمان کے خاطر سمیہ رضی اللہ عنہ کے 2 ٹکڑے کروائے تاکہ ہمیں ہوش آئے، جس ایمان کی خاطر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عذاب کی تکلیفیں برداشت کی، ان کو ستایا گیا، وہ ایمان اللہ تعالی نے ہمیں اتنا آسانی سے دے دیا کہ صرف ماں کو پیدا کرنے کی تکلیف ہوئی، مسلم گھرانوں میں ہم پیدا ہوئے، اسی لیے اس ایمان کی قدر و قیمت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس ایمان کو بچانا چاہیے، لیکن جو نہیں بچائے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا، کسی مسلم قوم کا یا ماں باپ کا یا کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن وہ خود بن جائے گا۔ اس ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فرعون کی بیوی سے ہی ہم سبق لے لیں کہ ہمیں جو چیزیں آج ایمان چھوڑ کر اور دین والی زندگی چھوڑ کر دنیا کی طرف بلاتی ہے، وہ چیزیں کتنی بھی اگر بڑھ جائیں اور وہ نعمتیں کتنی ہی زیادہ ہو جائیں تو کیا وہ نعمتیں فرعون کی بیوی کو حاصل شدہ نعمتوں سے بڑھ سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں بڑھ سکتی۔ تو پھر فرعون کی بیوی کی زندگی چیخ چیخ کر پکار کر کہتی ہے کہ دیکھو ایمان اپنانے کی چیز ہے، دینداری اپنانے کی چیز ہے، اور کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تمہیں کامیابی نہیں دلائے گی بلکہ یہ ناکامی کی ضامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان جیسی نعمت ہم کو عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ہم سے پیار ہے،
ہاں اللہ کو مسلمان سے پیار ہے، اللہ کو ایمان والیوں سے پیار ہے۔ جن سے پیار نہیں ہے اللہ ان کو ایمان نہیں دیتا ہے، پھر وہ نوح کا بیٹا کیوں نہ ہو اللہ بغیر ایمان کے غرق کر دیتا ہے۔ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا کیوں نہ ہو بغیر ایمان کے آزر کو دنیا سے لے جاتے ہیں۔ پھر وہ نوح اور لوط کی بیوی کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالی ایمان سے محروم لے جاتے ہیں۔ اللہ رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کامیابی نہیں دیتے۔ اللہ کی ہدایت اللہ کی اپنی پراپرٹی ہے، وہ جس کو پسند کرتے ہیں ان کو ایمان دے دیتے ہیں، اور جن کو پسند نہیں کرتے ان سے ایمان چھین لیتے ہیں۔ انک لا تہدی، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اے ایمان والیوں، اپنی قیمت کو پہچانو کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے کارخانے کو زمین و آسمانوں اس وقت تک باقی رکھے گی جب تک کہ ایک بھی ایمان والا دنیا میں موجود ہے، ایک بھی اللہ والی، ایک بھی ایمان والی دنیا میں موجود ہے، چاہے مرد نہ ہو لیکن ایک عورت بھی اگر ایمان والی دنیا میں موجود ہے، اس کے ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساتھ و زمین و آسمانوں کو باقی رکھے گا۔ اس کی برکت سے اللہ کافروں، مشرکوں اور بے ایمانوں کو جو روزیات دے رہا ہے وہ روزی دیتا رہے گا۔ یہ ساری برکتیں کس کی ہے؟ یہ ہوائیں یوں ہی چلتی رہے گی اور یہ دنیا کا کارخانہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ اللہ اس کو برداشت کریں گے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں کہ اس کو باقی رکھیں جس دن ایک بھی ایمان والی دنیا میں باقی نہ رہے۔ ذرا سا سوچو کہ کیا قیمت ہے اللہ کی نظر میں ایمان والی کی۔ ایک کارپوریٹر ہے، ایک ایم ایل اے ہے، ایک خاصدار ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک پارٹی ہے، اس کی حکومت ہے، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتی ہے، لیکن ان تمام کا دار و مدار اگر کچھ ہے، ان کی حکومتیں اگر ہے اور ان کی بنیاد اگر ہے اور ان کی زندگی اگر ہے دنیا کے اندر، تو ان کی روٹی روزی ہے، تو وہ ایک ایمان والی جو ساری دنیا میں ایک بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے رکھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ایمان والی کی قیمت ایک ایم ایل اے سے بڑھ کر، ایک خاصدار سے بڑھ کر اور ایک بادشاہ سے بڑھ کر اور ایک حکومت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے ایمان والی کو کہ اس کی برکت سے سب کو پال رہا ہے، چلا رہا ہے اور کھلا رہا ہے، اور اس ایمان والی کو اپنی قیمت معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کے مذاکرے نہیں کیے ہیں۔ ایمان والی نے ایمان کے مذاکرے نہیں کیے۔ ایمان والی جب ایمان کے مذاکروں میں بیٹھتی تھی، جب ایمان کی قیمت معلوم ہوتی تھی، تو پھر یہ چھیتڑے اپنے بدن پہ لپیٹتی تھی، یہ ٹھگلے والے کپڑے پہنتی تھی، اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہوتا تھا، اور اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس ٹپکتی چھتیں ہوتی تھی اور بغیر چھت کے بھی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے ایمان کو اس لیے بچاتی تھی کہ یہ ایمان ہی میری ترقی، میری کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے۔ اس ایمان کی قیمت پوچھنا ہے ماں بہنوں تو پوچھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ ایسے بادشاہ گزرے ہیں امیر المومنین حضرت عمر، ایک مہینے کی مسافت سے ان کا رعب لوگوں پر طاری ہوتا تھا اور دشمن کانپتے تھے۔ جب نام عمر سن کر اکرم شاہان جہاں تھراتے تھے، انصاف سے کہہ دو عالم کے سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رعب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، یہ بیت المقدس کے عیسائی پادریوں نے کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تمہارے موجودہ امیر کا نام کیا؟ عمر بن خطاب۔ حلیہ کیا ہے؟ فلاں فلاں، ایسے ایسے ہیں۔ کہنے لگے ہماری کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے کہ ایسے ایک خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے، ان کا یہ حلیہ ہوگا اور ان کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے اخلاق لکھے ہوئے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو لے آؤ، بیت المقدس کی چابی لے کر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے گزارش کی گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے اور ساتھ میں ایک خادم تھا، وہ خادم کے ساتھ ایسا انصاف کیا، فرمایا اونٹنی ایک ہے، کبھی تو اوپر چڑھے گا
میں نکیل پکڑ کے چلتا رہوں گا اور کبھی میں اوپر بیٹھوں گا تو نکیل پکڑ کے چلتا رہنا۔ جب آیا وقت راستے میں ان کے کپڑے میں جوئیں پڑنے لگی اور گندے ہو گئے، دھونے کے لیے انہوں نے ایک ہی جوڑا ہے، اس پر بھی تقریباً 14 یا 16 پیوند تھے، 14 یا 16 پیوند تھے۔ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے کپڑوں سے ہماری عزت اور کامیابی ہے اور اچھے کپڑوں سے ہماری ترقی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ دیکھو کپڑوں سے کوئی ترقی نہیں، سامانوں سے کوئی ترقی نہیں، حکومت سے کوئی ترقی نہیں، اور عہدوں سے مسلمان کی عزت نہیں، سونے چاندی سے مسلمان کی کامیابی نہیں ہے۔ تو اس وقت کسی نے اپنا جبہ جو مال غنیمت میں آیا تھا بادشاہ سے بےدن کرتے تھے وہ دیا، انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے پہنا حضرت عمر نے اور اپنے کپڑے کو دھو کر انہوں نے سوکھنے کے لیے ڈال دیے سفر میں، اور فوراً یہ فرمایا لاؤ لاؤ میرے کپڑے، کہنے لگے کہ یہ کیلے ہی صحیح لے کر آؤ۔ جلدی سے اپنے کپڑے پہنے اور جبہ ان کے حوالے کر دیا، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے اس میں مجھے تکبر کی بو آنے لگی اس جوڑے کے اندر، اس جوڑے کو پہن کے ایسا لگا کہ میرے اندر فخر پیدا ہو رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو یہ کپڑا بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس کپڑے کو ریٹرن کیجئے، اور آگے بس گیٹ آنے والا ہے اور پادری لوگ انتظار میں ہیں، ان پر آپ کے کپڑوں کا اچھا روک پڑنا چاہیے۔ The first impression is the last impression۔ آپ کا ایک اثر ہوگا، آپ فاتح بیت المقدس بن کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ دہرایا اور فرمایا کنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام ولو التبسنا العزہ فی غیر ما اعزنا اللہ لاعزنا اللہ۔ سن لو اے سننے والو، ہم ذلیل ترین قوم تھے، کیا فرمایا؟ سن لو اے سننے والو، ہم مکہ میں بکریوں کے چرواہے، شرابوں کے خوگر، حرام کھانے والے، چوری ڈاکے پر ہمارا گزر بسر تھا، کوئی ہم پر حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، ہم غیر مہذب کہلاتے تھے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے لا الہ الا اللہ ہم کو دیا، ہم اللہ سے جڑے اس ایمان کی برکت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم ذلیل ترین لوگوں کو عزیز ترین بنا دیا۔ آج بیت المقدس کی فتح کے لیے بلایا، کس نے بلایا؟ سپر پاور نے۔ ملک شام میں مصر روم والوں ہی کی حکومت تھی اور یہ سپر پاور تھے رومی لوگ، تو ہم لوگ ذلیل ترین قوم تھے۔ یہ ایک لفظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سننے اور توجہ دینے کے قابل ہے، کیونکہ ہم کو شیطان ڈگر سے ہٹا دیتا ہے، مالوں کی طرف لے جاتا ہے، کپڑوں کی طرف لے جاتا ہے، اور ہم کو حکومتوں کی طرف، ہم کو ایجوکیشن کی طرف، اور ہم کو اسی طرح دنیا کی شہرت کی طرف، دنیا کی دولت کی طرف، دنیا کے عہدوں کی طرف لے جاتا ہے اور کہتا ہے اس سے تم کو عزت ملے گی۔ حضرت عمر بتا رہے ہیں ہم ذلیل ترین قوم تھے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے۔ اگر ہم نے دوبارہ عزت کو غیر اسلام میں تلاش کیا، اگر ہم نے عزت غیر اسلام میں تلاش کی، جیسے کپڑوں میں بول رہے تھے وہ کہ کپڑوں میں عزت ہے، اچھے کپڑوں میں، اگر غیر اسلام میں ہم نے عزت تلاش کی، اللہ ہم کو دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ یہی ہے راز ہماری ذلتوں کا، یہی ہے راز کہ دنیا کی محبتوں نے آج ہم کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہم اسلام میں عزت تلاش نہیں کرتے، اسلام جیسی نعمت ہو کر ہماری بیٹیاں اور ہمارے مرد اور ہم لوگ دوسری جگہ جب دوسروں کے پاس اور خصوصاً غیروں کے پاس، اسلام سے محروم لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ذلت کا سامان کر رکھا۔ اب آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نمبر کہ وہ چلیں گے ابھی نکیل پکڑ کے بیت المقدس کے سامنے، بیت المقدس کے سامنے اب وہ نکیل پکڑ کے چلیں گے، اور ان کے خادم کا نمبر تھا اونٹ کے اوپر بیٹھنے کا، اونٹلی پر۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، اس نے بھی درخواست کی کہ اب تو میں میری باری قربان کر دیتا ہوں، آپ اوپر بیٹھ جائیے اور میں نیچے چلتا ہوں۔
فرمایا جو طے ہے اسی کے مطابق چلنا ہے، جو ہوگا سو ہوگا، ہم انصاف قائم کریں گے۔ حضرت عمر چل رہے ہیں، پیمندوں والا کپڑا پہنا ہوا ہے اور وہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، قوم پیچھے ہے، اور ادھر پادری لوگ بیت المقدس کے گیٹ کے اوپر اپنی کتابیں کھول کر دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے فاتح عمر بن خطاب اس وقت کون سی پوزیشن میں ہیں؟ تو جس طرح آ رہے تھے وہی لکھا ہوا تھا ان کی کتابوں میں کہ وہ فاتح نیچے چل رہا ہوگا اور اس کا خادم اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ وہ ایسا انصاف پسند ہوگا، اور کپڑے بہت عالی شان نہیں ہوں گے بلکہ کپڑے بھی بیگم لگے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا یہی ہے وہ فاتح، مسلمانوں کے خلیفہ، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، لہذا آؤ چابی لے کر جاؤ۔ اس طرح بیت المقدس بغیر جھگڑے کے ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی دولت دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر کی پوزیشن کیا ہے، یہ بتانے کے لیے مجھے یہ واقعہ بتانا پڑا۔ اب آگے کی ایمان والی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا ایک صاحب ہے مدینہ چھوڑ کر اور مرتد ہو کر چلے گئے ہیں، اسلام چھوڑ دیا ہے، مرتد ہو کر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کسی بھی طرح ان کو راضی کر کے ایمان کی طرف واپس لاؤ۔ وہ دونوں گئے، جس ملک میں ہوتے وہ ملک میں چلے گئے۔ جانے کے بعد وہ صاحب سے ملاقات ہوئی جو مرتد ہو گئے تھے، ان سے کہا کہ آپ اسلام کی طرف واپس آ جاؤ، موت اس سے پہلے تم کو آگے پکڑ سکتی ہے۔ اس پر ان صاحب نے کہا میں مسلمان بننے دوبارہ تیار ہوں، دو شرطیں ہیں، ایک حضرت عمر اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دے، دوسرے خود معزول ہو کر مجھے امیر المؤمنین بادشاہ بنا دے۔ ان لوگوں نے حضرت عمر کا مزاج جان کر یہ کہا کہ ایک بات تو ہم ابھی کہہ دیتے ہیں کہ بیٹی سے نکاح ہم کروا دیں گے، لیکن امارت عمر کی اپنی نہیں ہے، مسلمانوں کی ہے، مشورے سے طے ہوتی ہے، اس کے لیے مشورہ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا جاؤ اور مشورہ کر لو۔ وہ دونوں واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے بے چین ٹہل رہے تھے، پوچھا کیا کارگزاری ہے؟ تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایسا ایسا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور فرمایا ارے جب تم نے بیٹی دلانے کا وعدہ کیا تھا تو تم یہ بھی کہہ دیتے کہ عمر معزول ہو جائے گا اور تم کو امیر المؤمنین بادشاہ بنا دے گا، لیکن اللہ کے واسطے ایمان میں واپس آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر ایمان کے تمہاری موت ہو جائے اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جاؤ۔ جاؤ، واپس بھیجا۔ وہ دونوں واپس آئے اور اس ملک میں دوبارہ پہنچے۔ اس ملک میں جب وہ داخل ہو رہے تھے تو کسی کا جنازہ اٹھا ہوا تھا، وہ جنازے میں شریک ہو کر پوچھنے لگے کہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے لگے وہی آدمی مر چکا ہے، بغیر کلمے کی دنیا سے چلا گیا، جس کا خطرہ تھا، جس کا اندیشہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ یہ دونوں واپس آئے، حضرت عمر بہت پچھتائے کہ ایک آدمی کو ہم ایمان پر واپس نہ لا سکے۔ وہ تو ایمان سے محروم گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتا دیا ہے ایمان والیوں کہ ایمان والے کو ایمان پر بچانا کتنا ضروری ہے، اور ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ اس ایمان کو، اس ایمان کے واسطے حکومت تو چھوڑی جا سکتی ہے، بادشاہت چھوڑی جا سکتی ہے، امارت چھوڑی جا سکتی ہے، اس ایمان کے واسطے اپنی بیٹی چاہے وہ نچلے درجے کا آدمی کیوں نہ ہو اس کو دی جا سکتی ہے، لیکن ایمان والے کو ایمان پر بچانا یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ کاش کہ ہماری ماں بہنوں کو اور ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے بچوں کے ماں باپ کو اور ہمارے رشتہ داروں کو اور مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور ایمان والوں کا ایمان بچانا یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے اور کتنی بڑی ضرورت ہے۔
اس ایمان کے بغیر کوئی سکہ چلنے ہی والا نہیں، کوئی سکہ نہیں چلے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی اہمیت بتایا کرتے تھے۔ سن لو، غور سے سن لو، بچوں خاص طور سے سن لو، کالج میں پڑھنے والیوں اور نوکریاں کرنے والیوں اور دنیا کا معاش کمانے والیوں، اکثر تم مسموم فضاؤں میں رہتی ہو، اس واسطے یہ سن لو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا کھڑکی دروازے بند کر دو، بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی غیر ایمان والا تو تم میں نہیں ہے؟ سب نے کہا کوئی نہیں، سب ایمان والے ہیں۔ فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا سب نے، کلمہ پڑھا۔ حضور نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ صرف کلمہ پڑھنے پر فرمایا تھا جنت واجب ہو گئی۔ یہ وہ ایمان ہے، کامیابی کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں رکھی ہے، یہ وہ ایمان ہے۔ اور ایک حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نقل کیا صحابی نے اور سننے والے تابعی تھے، اور یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا قرآن کے حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے، سادہ ورق رہ جائے گا، اور حضور نے فرمایا کہ نہ نماز باقی رہے گی، نہ روزہ باقی رہے گا، نہ حج نہ زکات باقی رہے گی، اعمال اسلام ختم ہو جائیں گے، کوئی نام و نشان اسلام کا باقی نہیں رہے گا۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں، صرف اتنا اسلام باقی رہے گا۔ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں، صرف اتنا اسلام باقی رہے گا۔ تو اس مسلمان تابعی نے فوراً اعتراض کیا، صحابی سے پوچھا کہ اچھا ایسا اسلام کہ جس میں نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، حج نہیں، قرآن کے حروف نہیں، کوئی نام و نشان نہیں، صرف نسبتی اسلام ہے کہ ہم مسلمانوں کی اولاد ہیں، ایسا اسلام ان کو کیا فائدہ دے گا؟ تو فرمایا 3 مرتبہ تنجیہم من النار، تنجیہم من النار، تنجیہم من النار، کہ ایسا کلمہ، ایسا اسلام ان کو آگ سے نجات دے گا، یہ اسلام ان کو جہنم سے بچائے گا۔ کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اتنا بھی یاد ہے، یہ اسلام بھی ان کو جہنم سے بچائے گا، یہ اسلام بھی جہنم سے بچائے گا۔ جس کے صرف نام و نشان اور نسبت میں اتنا پاور ہے وہ ایمان آج اگر ہم بچا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور کامیاب کرے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے اور جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، کچھ ایمان والے اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور اس جہنم میں سے ان کو چن چن کر نکالا جائے گا، اور عتقاء اللہ، اللہ کے آزاد کردہ، یہ کہہ کر ان کو جنت کی نہر میں ہوتا دے کر جب نکالا جائے گا، سارے جہنم کے نشانات مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس وقت ایمان کی قدر سمجھ میں آئے گی کہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی وقت اس جہنم میں وہ لوگ بھرے رہ جائیں گے جو دنیا میں بڑے پوزیشن والے تھے۔ فرعون ہوگا، حامان ہوگا، شداد ہوگا، نمرود ہوگا، ابی بن خلف ہوگا، قارون ہوگا، یہ بڑے بڑے کفر کے ناکے یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، نہ ان کا کنسٹرکشن ان کو وہاں بچا سکے گا، اور نہ ان کی جنتیں ان کو وہاں سے جہنم سے نکال سکے گی، نہ ان کا خزانہ قارون کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خزانہ عطا فرمایا، وہ خزانے اس کو وہاں سے جہنم سے نہیں نکال سکیں گے، سب کے سب دھرا رہ جائے گا، اور ایک ایمان والا صرف نسبت کلمہ لا الہ الا اللہ پر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ سب کے سب ان کے پاس سب ہوگا۔ قارون کو ایسا خزانہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ
ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ سنو سنو، غور سے سنو، تولے والے سنو، گرام والے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا بندہ بھی پیدا کیا تھا قارون، جس کے بارے میں 20ویں پارے میں فرمایا ہم نے قارون کو خزانے دیے۔ اے اللہ کتنے دیے؟ آج کسی کے پاس خزانہ ہے تو لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے۔ آج کسی کے پاس خزانہ کلو 2 کلو 10 کلو سونا ہوگا، لیکن اس کو کتنا دیا تھا اے اللہ؟ تو قرآن کے الفاظ ہے، کسی مفسر یا مولانا کے الفاظ نہیں۔ آتیناہ من الکنوز، ہم نے اس کو ایسے خزانے دیے، لتنوء بالعصبۃ، آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ، کہ اس کے خزانے کے گوداموں کے تالوں کی چابیاں اٹھاتے اٹھاتے بڑے بڑے پہلوان تھک جاتے تھے۔ خزانے، سونے چاندی کے خزانے وہ کہاں ہیں کہ گوداموں میں، اور گوداموں کے دروازے ہیں، اور دروازوں کے اوپر تالے ہیں، اور تالے کتنے بڑے ہیں اور کتنے زیادہ ہیں کہ وہ چھوڑو، ان کی چابیاں ہیں، اور وہ چابیاں اٹھاتے اٹھاتے بڑے بڑے پہلوان تھک جایا کرتے۔ ایسے خزانے جس قارون کو ملے اور وہ خزانوں کے اوپر ناز کرتا تھا، اللہ نے انہی خزانوں میں اس کو دفنا کیا، اور آج تک وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے خزانوں کے ساتھ میں۔ وہ خزانے والا قارون بھی اس آگ میں جلتا ہی رہ جائے گا جس کے سامنے ایک بیچارہ ہوگا جس کے پاس ایمان لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ گاڑی جنت میں ڈالا جائے گا۔ سمجھو ایمان کی قیمت کو سمجھو، اور کفر کی نحوست کو سمجھو، اور شرک کی نحوست کو سمجھو۔ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اللہ نے ایمان میں رکھی۔ یہ ایمان اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی برکت سے اور ہمارے بزرگان دین کی قربانیوں کی برکت سے یہاں سمندر پار بحر عرب پار اللہ نے پہنچایا اس علاقے میں، اور ہم کو ایمان کی دولت ملی۔ ہم ایمان والیوں کے گھر پیدا ہوئے، ہم ایمان والوں کے گھر پیدا ہوئے، اور ہمیں کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنا پڑی۔ اس ایمان کو اگر ہم نہ بچا سکیں، ہم سے بڑا دنیا میں کوئی بھی بد قسمت نہیں، اور اگر اس ایمان کو ہم نے بچا لیا، ہم سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں۔ اور ایک واقعہ سنو بڑا عجیب سا، کہ اللہ تعالیٰ نے قوم پیدا کی، ہلاکو خان چنگیز خان۔ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور انہوں نے بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ قتل کر کے یہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کی مینار بنانے لگے، اور ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے پر فخر کرنے لگا کہ دیکھو ہم اتنے مسلمانوں کو ظلم کرنے والے، ہمارا مینار تمہارے سے اونچا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، ڈرے ڈرے اور سہنے سہنے سے زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ اللہ والوں نے آپس میں بات چیت کی اور کہا مایوس ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے، چلو ایمان کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو قوم مسلمانوں سے نفرت کر رہی ہے، اس قوم کے اندر ایمان کی دعوت چلاتے ہیں، اللہ کو جب زندہ کرنا ہے ایمان زندہ کرے گا، انہیں ہدایت دینا ہے دے گا، ہم اپنی کوشش کر ڈالیں۔ چند لوگوں نے مل کر خفیہ طور پر ایمان زندہ کرنا شروع کیا۔ اتفاق سے ایک شہزادہ کہیں شکار پر جا رہا تھا، راستے میں اچانک مسلمان دکھ گیا، بڑے میاں دکھے، ان کے سر پر ٹوپی اور ان کے چہرے پر داڑھی اور اسلامی لباس، مسلمان کو دیکھ کر وہ منحوس سمجھتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں بلی سامنے سے اگر چلی جائے، آڑی آ جائے تو منحوس سمجھتے ہیں، ایسے ہی وہ منحوس سمجھتے تھے کہ مسلمان سامنے آ گئے اب کام بگڑ جائے گا، شکار ناکامیاب ہو جائے گا۔ تو کارندے آگے بڑھے، انہوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگے کہ دیکھو یہ مسلمان آڑے آ گیا۔ شہزادے نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بہت غور کرنے کی بات ہے ماں بہنوں، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ ہمارا شکاری کتا افضل ہے؟ شہزادے نے پوچھا، کافر مشرک شہزادے نے پوچھا، یہ ہمارا شکاری کتا افضل ہے یا اے مسلمان تم افضل ہو؟ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسا موقع کبھی کبھی لاتے ہیں۔ ایک لمحہ تھا اور صدیوں کی قوموں کی ہدایت کا فیصلہ تھا۔ جب آدمی دل میں فکر پیدا کرتا ہے ماں بہنوں،
آپ فکر پیدا کر لو کہ اپنی نسلوں کے ایمان کی ہم حفاظت کریں گی، اللہ تعالیٰ آپ میں وہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ انشاءاللہ آپ کی اپنی بچیاں، آپ کے اپنے بچے یہ تو ایمان پر مریں گے، ساتھ ساتھ میں یہ دیکھو گے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے جس سرزمین کو ہمیں آپ کو پیدا کیا، اللہ ان کو بھی کفر و شرک کے دلدل سے نکال کر آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے لگا ہے۔ ہم نے سوچا نہیں، ہم نے نیت نہیں کی، ہم کو فکر نہیں، جب ہمیں فکر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے ہدایت کیسے دے گا؟ ایک بار آپ اپنی نیت کو بنا لیں کہ میں کوئی ایسی ویسی نہیں، ایری غیری نہیں، میں ایمان والی ہوں، اور ایمان والی وہ ہوتی ہے جو خود اپنے ایمان کی حفاظت کر کے اپنی نسلوں کی حفاظت کرتی ہے اور قوموں کے دین پر آنے کا اور جنت میں لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، جب اس نے توہین کی، یا تو یہ کہا کہ بتاؤ میرے شکار کا کتا افضل ہے یا میرے شکار کا کتا افضل ہے یا تمہاری داڑھی۔ جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے تھوڑی دیر غور کیا، اپنے گریبان میں اپنا منہ ڈالا اور اللہ سے مدد مانگی، اور پھر انہوں نے ایک جملے میں اس کو ہدایت کی دعوت دی، جواب بھی دے دیا۔ انہوں نے سر اٹھا کے کہا لا الہ الا اللہ پر اگر میری موت آئی تو میں افضل، اور اگر لا الہ الا اللہ کے بغیر میری موت آئی تو تیرا کتا مجھ سے افضل ہے۔ ختم ہو گئی بات، ہو گیا فیصلہ۔ شہزادہ چکرایا، لوگ دنگ رہ گئے کہ یہ آخر کیا کہہ رہے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ ہے کون سی چیز کہ جس کی وجہ سے ایک انسان افضل ہو جاتا ہے، اور یہ چھن جانے کی وجہ سے ایک انسان کتے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کو ساتھ میں لے چلو، ساتھ میں لے لیا، شکار کینسل کیا، چلے گئے۔ وقتاً فوقتاً قید خانے میں سے بلا کے وہ بڑے میاں سے کچھ باتیں سنتا رہتا تھا۔ بادشاہ حکومتیں ہوتی ہیں کھل کر اظہار کرنے نہیں دیتی، ہو سکتا ہے ایمان پر مرا ہو، لیکن اس کے آزو بازو اس کے شہزادے کے جو بچے ہوا کرتے تھے وہ سنتے رہتے تھے کہ بڑے میاں ہیں، ان کو ابا بلاتے ہیں، ان سے کلمے کی ایمان کی باتیں پوچھتے رہتے ہیں۔ ان کے دل میں ایمان گھر کر گیا، باپ مر گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو ایمان دیا۔ یہ شروعات کی ہلاکو خان چنگیز خان کی نسلوں میں ایمان کی۔ یہ 4 بھائی تھے، لہذا چاروں بھائی کے قوموں میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان دے دیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ انہی کی شاخ ادھر ترکی گئی اور ترکی کے اندر خلافت کی بنیاد قائم ہوئی، اور پھر وہاں سے ان لوگوں نے پورے عالم اسلام کی حکومت کی، اور اسی کے اندر پھر اللہ نے مکہ مدینہ کی خدمت بھی ان لوگوں سے لی۔ تو کسی نے اس وقت علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ مندروں سے اللہ تعالیٰ نے کعبے کے پاسبان پیدا فرمائے۔ وہ ہلاکو خان جو اسلام مسلمان کو مٹانے چلے تھے، وہ ہلاکو خان والے لوگ آج اسلام کے پاسبان بن گئے۔ اللہ آپ سے ملے گا کام ماں بہنوں، کوئی بعید نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، صرف نیت کرنے کی ضرورت ہے، نہیں ہے نا امید اقبال۔ اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ یہ ماں بہنیں ایک بہن کا حصہ ہے آج دنیا میں اسلام پھیلانے کے اندر۔ حضرت خنسا کا حصہ ہے کہ خنسا نے اپنے 4 بیٹوں کو تیار کیا۔ کفر کی نحوست تھی، جب بھی کوئی مرتا تھا تو وہ روتی بیٹھتی تھی، شاعرہ تھی، ایسے مرثیے پڑھتی تھی کہ اشعار سے خون ٹپکتا نظر آتا تھا، لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ خون ٹپک رہا ہے، اس لیے کہ ایمان نہیں تھا، اللہ نہیں ملا، توکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایمان دیا، اب ایسی ہو گئی کہ پہلے وہ روتی تھی اور ہنستے ہوئے اپنے 4 جوان ہٹے کٹے بیٹوں کو کھلا کے ان کا ذہن بنا کے، ان کا ایمان بنا کے، ان کو لا کر قادسیہ کی جنگ میں شہید کروا دیتی ہے۔ اور جب کوئی کہتا ہے کہ دیکھو
اے خنسا تیرا پہلا بیٹا اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا چاروں بیٹے تیرے شہید ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اللہ کفر کے دودھ سے پلی یہ اولاد کہاں اس قابل تھی کہ تیرے دربار میں قبول ہوتی، تو نے ان کو قبول کر کے اس بڑھیا پہ رحم کھایا ہے۔ مجھے امید ہے کل عرش کے سائے میں جب ان کو جگہ دے گا اس بڑھیا کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ یہ ہماری بہنیں ہیں، اولئک آبائی فجیلی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع، یہ ہے میرے آبا و اجداد، اے جریر ان کی مثال اگر تجھ سے ہو سکے تو کبھی لے کر آنا، نہیں لا سکتا۔ ہماری بہنوں کی ہماری ماں کی مثالیں دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ ایک ایک عورت نے جو قربانی دی ہے ان قربانیوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اسلام کو زندہ کیا۔ تو ایمان باقی ہے اور باقی ہر چیز فانی ہے۔ اس ایمان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ایمان والی میری بندی کیا تو ایک مرغی سے گئی گزری ہو گئی تھی؟ ہمارے نانا مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مستورات کے بیان میں کہ ماں بہنوں ذرا درد پیدا کرو، اپنی اولاد کا چٹکا برداشت نہیں کرتے، اپنی اولاد کو دھوپ میں نہیں دیکھ سکتے، اپنی اولاد کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اپنی اولاد کا پسینہ نکلے برداشت نہیں کر سکتے۔ کل جب یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں چلے گی تمہاری بیٹی اور تمہارا بیٹا تو تمہیں کیسے برداشت ہوگا؟ ایک عورت کی ایک لڑکے کی مدینہ میں جان نہیں نکل رہی تھی، لوگوں نے کہا کیا بات؟ بولی ماں باپ کا نافرمان تھا۔ پھر کہ جاؤ اس کی ماں کو لے کر آؤ، اس کی ماں کو لایا اس نے کہ اس سے کہا گیا کہ دیکھ معاف کر دے، اس کو بخش دے ورنہ اس کی جان نہیں نکلے گی۔ اس نے کہا نہیں معاف کروں گی۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ اچھا ہم ایک کام کرتے ہیں، اتنا ہی نافرمان تھا اس واسطے ہم آگ لگاتے ہیں، اس آگ میں تیرے بیٹے کو جان ڈال دیتے ہیں، کیا تو یہ برداشت کرے گی؟ اس نے کہا نہیں میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب ماں نے معاف کیا تو بیٹے کی جان نکلی، جب ماں نے معاف کیا تب بیٹے کی جان نکلی۔ تو آگ میں جلنا ماں کبھی بھی برداشت نہیں کرتی اپنے بیٹے کا اور اپنی بیٹی کا۔ جو آگ برداشت ہے، جو آج دھواں برداشت نہیں کر سکتی، گرمی برداشت نہیں کر سکتی، اپنی بیٹی کو آگ میں جلنا وہ کیسے برداشت کرے گی؟ تو اس آگ سے بچانے کا راستہ کیا ہے؟ ارے اس آگ سے بچانے ہی کے لیے ایمان دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر اس ایمان کی حفاظت ہم نے نہیں کی یہ یقیناً جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گی۔ ماں کیسے برداشت کرے گی؟ باپ کیسے برداشت کرے گی؟ دنیا کے تھوڑے سے نفع کے واسطے ایمان کا سودا مت کرو، ایمان کو داؤ پر مت لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دی، اپنے اندر فکر پیدا کرو، ہاں، اور جو روکھی سوکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس پر گزارا کرنے کے قابل بناؤ۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو ان کا ذہن بناؤ۔ یہ ماں باپ تھے جو ذہن بناتے تھے، ماں باپ تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 10 سال کے ہوئے ابا کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کو ان کی ماں نے بغداد پڑھنے کے لیے بھیجا۔ 40 اشرفیہ ان کے اندر بھنڈی میں سی دی اور ایک نصیحت کی ماں نے، تو ایک نصیحت ہے، ماں نے کہا کہ بیٹا سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، چاہے جان چلی جائے۔ یہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ڈاکوؤں کے قافلے نے لوٹا، سب کو لوٹا۔ ایک بچہ ایک طرف کھڑا تھا، ایک ڈاکو نے آ کے پوچھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہے؟ بنڈی میں سی ہوئی ہے۔ سردار کے پاس لے گیا، سردار نے پوچھا کیا بات ہے کہ یہ بچہ دیکھو کیا کہتا ہے کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ ہاں 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہے؟ کہ اچکن میں سی ہوئی ہے۔ اچھا ذرا تلاشی لو، دیکھا تو آپ 40 اشرفیاں نکلی۔ تو پوچھا اس نے تعجب سے، لوگ چھپے مال جو ہے ہم کو دیکھ کر چھپا لیتے ہیں اور تو نے ہم ڈاکوں کو دیکھ کر چھپا مال کیسے بتایا؟ کہنے لگے ماں نے کہا تھا کہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ کیا میں صرف 40 اشرفیوں کے واسطے ماں کے وعدے کو توڑ دیتا؟ اس لیے میں نے بتایا کہ میری ماں نے بتانے کے لیے کہا تھا۔
تعجب ہوا، بادشاہ کے بدن پر لرزہ طاری ہوا. بادشاہ وہ اپنا ڈاکو آسمان کی طرف دیکھنے لگا. سردار آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اے اللہ یہ بچہ ہے اور ماں سے کیا ہوا وعدہ کبھی نہیں توڑتا. اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں ہمیشہ تیرے وعدے کو توڑتا رہا اور میں تیرے بندوں کو لوٹتا رہا. آج اس بچے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. لیا ہوا مال بھی سب کو واپس کر دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کیا اور وہ آگے چل کے تمام کے تمام اللہ کے ولی بن گئے. اور یہ بچہ آگے چل کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہلائے. سبب کون بنا؟ ایک ماں کی ایک نصیحت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدرسہ بنایا ہے. حلیمہ للبنات میں وہ کام نہیں ہو سکتا ہے جو کام ایک ماں اپنی جھوپڑی میں بیٹھ کر اپنی کال کوٹری کے اندر کر سکتی ہے. ہر ماں ایک مدرسہ ہے، ہر ماں ایک مدرسہ ہے. اسی لیے کہا کہ ایک لڑکی کو پڑھانا ایک قوم کو پڑھانا ہے. ہماری ماں بہنیں اپنے دلوں پر لے لیں اور طے کریں جان دے دیں گے لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے اور اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی حفاظت کریں گے اور ان کے ایمان کو بچانے کی جتنی ہو سکے کوشش کریں گے. ارے ماں نے نہلایا دھلایا، ماں نے بچپن سے لے کے کیڑے کی طرح بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے. اس کیڑے کو جو منہ میں اور پخانے میں لت پت ہوتا تھا مہینوں اور برسوں، اس کو اٹھا کر سینے سے لگایا، خون کو دودھ بنا کر پلایا، سینے سے چمٹایا، راتوں کی نیندیں قربان کی. آج وہ بے وزن ہو گئی اور کالج میں جانے کے بعد اور معاشرے میں اور کمپنیوں میں جانے کے بعد غیر مرد جو قابل احتراز تھا، جو غیر تھا، جس سے بچنا فرض تھا، آج وہ مؤثر ہو کر ایمان پر ڈاکہ ڈال کر لے کر چلا گیا. یہ ماں کا قصور ہے. ماں کو چاہیے کہ دنیا کو اپنی حد تک رکھے اور اپنی بچیوں کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھے. نہیں بیٹا کچھ نہیں چاہیے مجھے، نہ تیرا مال چاہیے، نہ مجھے تیری دولت چاہیے، نہ تیری کوئی اور چیز چاہیے، نہ تجھے بہت عیش و عشرت میں دیکھنا چاہتی ہوں. میں تو ایمان پر، اسلام پر تجھے زندہ اور ایمان پر مرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. یہ ہماری ایمانی غیرت ہے. اور اللہ پوچھے گا. اس واسطے ہم کو فکر لینی پڑے گی. یہ نہیں کہ صرف دنیا میں چند لوگ دیکھیں گے، بولیں گے، خاموش ہو جائیں گے اور اس کی زندگی گزر جائے، اس کی نسلیں برباد ہو جائیں گی ہمارے وجہ سے. تو اللہ کیسے چھوڑے گا؟ اللہ نہیں چھوڑے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں بیت المقدس کے پاس رہتی تھی اور وہاں پر وہ بچہ پیدا ہوا اور پھر ان کے شوہر کا انتقال ہوا. وہاں سے مکہ مکرمہ لے کر آئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے شاعر بنتے جا رہے تھے، فصیح اللسان تھے. لہذا امام شافعی کو کسی نے ترغیب دی کہ بیٹا اس میں کیوں لگا ہے تو، یہ شاعری وغیرہ میں علم حدیث کی خدمت کر، اللہ تجھ سے بڑا کام لے گا. ان کا ذہن بنا. اماں سے کہا میں علم دین سیکھنے نکلتا ہوں. ماں نے کچھ نہیں تھا تو 2 چادریں بیچ کر پیسہ جمع کیا اور وہ سفر خرچ دیا. امام شافعی نکلے، امام مالک کے پاس مکہ سے مدینہ گئے، وہاں کافی دن علم دین سیکھا اور پھر اس کے بعد وہاں سے گئے عراق. امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم دین سیکھا اور کافی سالوں کے بعد واپس لوٹنے لگے. استاذوں نے محبت میں امام شافعی کو ہدیے تحفے دیے، کپڑے لتے خچر گھوڑے اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں اور نقدی پیسے. جب وہ آنے لگے واپس اپنی اماں سے ملنے کے واسطے، اماں بڑی خوش ہوئی. مکہ مکرمہ میں میرا بچہ علم دین سیکھ کے واپس آ رہا ہے. لہذا وہ خوشی میں استقبال کے لیے تیار تھی کہ دیکھا امام شافعی تو پیچھے پیچھے ہیں، آگے آگے ڈھیر سارے گھوڑے مویشی اور اسی طرح مال، یہ سب چیزیں آگے آ رہے ہیں. کہا یہ کیا ہے؟ بولے امام شافعی کے ساتھ میں آیا ہوا، آپ کے بیٹے کے ساتھ میں آیا ہوا ہدیہ تحفہ ہے. وہ ناراض ہوئی اور ناراض ہو کے گھر میں بیٹھ گئی کہ مجھے نہیں ملنا ہے اس سے. میں نے مال کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے علم لانے کے لیے بھیجا تھا. جب امام شافعی کو پتا چلا، انہوں نے سارا غریبوں پر فقیروں پر صدقہ کر دیا اور کنگال ہاتھ جب وہ اپنے ماں کے پاس پہنچے ہیں تو ماں نے ان کو سینے سے لگایا اور پھر ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے علم دین سیکھنے بھیجا تھا، میں نے مال کے لیے نہیں بھیجا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں بیت المقدس کے پاس رہتی تھی اور وہاں پر وہ بچہ پیدا ہوا اور پھر ان کے شوہر کا انتقال ہوا. وہاں سے مکہ مکرمہ لے کر آئی. امام شافعی کو کسی نے ترغیب دی کہ بیٹا اس میں کیوں لگا ہے تو، یہ شاعری وغیرہ میں علم حدیث کی خدمت کر، اللہ تجھ سے بڑا کام لے گا. اور امام شافعی کو پتا چلا، انہوں نے سارا غریبوں پر فقیروں پر صدقہ کر دیا اور کنگال ہاتھ جب وہ اپنے ماں کے پاس پہنچے ہیں تو ماں نے ان کو سینے سے لگایا اور پھر ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے علم دین سیکھنے بھیجا تھا،
ہمارے گھروں میں بھی ضرورت کا مال تو لے لیا جائے، ضرورت کے کپڑے لے لیے جائیں، ضرورت کا مکان بنا لیا جائے، لیکن اس کے آگے ایک عورت ہی نے ہمیں ایک سبق دیا۔ زینب رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضور دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مجھ سے سب سے پہلے میری بیویوں کے اندر سے زینب آ کر ملے گی، یعنی ان کا انتقال ہوگا۔ واقعہ یہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خوب مال آنے لگا۔ جب مال آیا تو انہوں نے سب سے پہلے امہات المؤمنین کے گھروں میں راشن بھیجا۔ یہ وہی امہات المؤمنین ہیں جو 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، جن کے گھروں میں صرف وہ کھجور کھاتی تھی، باچھیں چھل جاتی تھی اور پانی پیتی تھی، اس طرح گزر بسر تھا۔ ایک زمانے میں راشن مانگا تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کا ایمان بنایا۔ غریبی میں، بھوک میں، پریشانی میں ایمان بنایا، اور پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12,000 درہم بھیج دیے۔ آ کر جب وہ صحنے گھر میں پڑے ہیں ایک آواز ہوئی، پوچھا خادمہ سے زینب رضی اللہ عنہ نے کیا ہے کہ 12,000 درہم ہے، آپ کے لیے امیر المؤمنین نے بھیجے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہا تمام کا میرے پاس کیوں بھیج دیا؟ اکیلے آپ کا بھیجا ہے اور سب کو بھیجا ہے، اچھا مجھے اس مال سے کیا لینا؟ اعلان کرا دے فقیر لوگ آئیں اور ضرورتیں پوری کر کے جائیں، اور خود بیٹھ گئی مصلے پر کپڑا منہ پہ ڈال کے اور رونے لگی، اور وہاں مال خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو آ کر خادمہ نے کہا کہ الحمدللہ سب ختم ہو گیا۔ تب اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم مال کے ختم ہونے پر ناشکری کرتے ہیں، لیکن وہ شکر ادا کر رہی اور کہتی ہے اے اللہ اس سال تو تو نے اس مال کے وبال سے مجھے بچا لیا، آئندہ اس مال کے آنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ٹھیک 1 سال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ نمونہ ہے ہمارے واسطے، ہماری ماں بہنوں کے واسطے، کہ مال سینے سے لگانے کی چیز نہیں ہے بلکہ دین اپنانے کی چیز ہے۔ مال ضرورت کا استعمال کر کے اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت، اپنے بیٹوں کی ایمان کی حفاظت آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جواب دہ رہ سکے گی، اور اگر یہ سوچا کہ بیٹی گئی تو جانے دو، میرا ایمان سلامت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ پالنہار تو میں تھا، پھر میں نے تجھے اولاد کیوں دی تھی؟ اس لیے کہ تو اس کی ایمان کی حفاظت کرے، تو نے ایمان کی حفاظت نہیں کی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ فرمائے۔ ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اس ایمان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اسی لیے دنیا میں باقی رکھا ہے۔ اس ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کیسے آئے یہ قدردانی؟ ایمان کے مذاکرے گھروں میں ہو، بیٹی کو لے کر بیٹھے، اس کا ذہن بنائے، بیٹے کو لے کر بیٹھے، اپنے گھر کے مردوں کو لے کر بیٹھے اور ذہن بنائے، اور ایک دوسرے کی تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم میں بیٹھ کر ذہن بنانے کی کوشش کرے کہ یہ ایمان ہمیں بچانا ہے کسی طرح۔ اس ایمان کی قیمت جانتی ہو؟ آؤ ذرا غیرت والی ایمان والیوں کو ایک واقعہ غیرت والا سنا دوں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو بہت سے لوگ بھاگ گئے، ان میں ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، اکرمہ بھی وہاں سے بھاگے۔ سرداروں میں سے پوزیشن والے تھے، ان کی بیوی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میرے شوہر سے مجھے بہت محبت ہے اور وہ آپ کے گھر سے بھاگ گئے ہیں، کیا آپ ان کی جان بخش دیں گے تاکہ میں ان کو بلا کر لاؤں؟ آپ نے فرمایا ضرور بخش دوں گا، جاؤ ان سے کہنا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، واپس آؤ کلمہ پڑھ لو۔ اور ساتھ میں ایک شال دے دیا آپ نے کہ یہ لے جاؤ نشانی کے طور پر، اور کہنا یہ محمد رسول اللہ کی شال ہے، میں بات سچی کر رہی ہوں، واپس آ جاؤ۔ وہ چلی اور ساتھ میں ایک اپنے رومی خادم کو لے لیا۔ رومی بولے تھے گورے لوگ ہوتے ہیں، وہ خادم تھا، غلام تھا، اس کو لے لیا۔ تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ رہا ہوگا، بیچ میں اور بھی بستیاں آتی گئی۔ یہ ایمان والی اپنے شوہر کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے چلے، راستے میں
ان کے جو غلام، ان کا جو غلام تھا رومی، اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے کچھ غلط کام کرنا چاہا، اس پر حضرت وہ اکرمہ کی جو بیوی تھی انہوں نے اس کو بہلایا پھسلایا، آگے کے وعدے کیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی. ایمان والی تھی، اپنی قیمت کو جانتی تھی، اللہ کا ڈر اس کے دل میں تھا، دنیا کی خواہش سنا نہیں اور کسی کے دل میں اس کا خیال نہیں گزرا. بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ وہ جنت میں پہنچ جاؤ ایک مرتبہ مابین و ایمان کو بچا کر، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ارے یہ دنیا کی ساری حکومتیں ملا کر بھی ایک جنتی عورت کے ایک ناک پوچھنے کے رومال کے برابر بھی اس کی قیمت ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنتی عورت کا حسن جمال اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اگر آسمان سے اپنے انگلی کا ایک پورا ایک حصہ ظاہر کر دے سورج بے نور ہو جائے. آپ کا انتظار ہے اس جنت میں وہاں پہ سورج بے نور ہو جائے. فرمایا اتنی میٹھی اتنی میٹھی اتنی میٹھی اگر ایک جنتی عورت تھوک دے تو سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ ایک اوڑھنی کی یہ قیمت ہے ہماری جنتی بندی کی، ایک اوڑھنی کی یہ قیمت ہے کہ اگر وہ ایک اوڑھنی دنیا میں آ جائے تو ساتوں زمین و آسمان کے درمیان کے تمام خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکے. آپ سوچ رہی ہوگی کہ یہ تو جنت میں ملنے والی حور کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ حور کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن یہ جو دنیا کی ہماری بہن ہے اور یہ جو دنیا کی ہماری ماں ہے اور یہ جو دنیا کی ہماری بیوی ہے، یہ عورت، یہ بنت حوا، یہ جب جنت میں پہنچے گی تو یہ تمام حوروں کی سردار بنے گی. اور آپ جانتی ہیں جتنی نعمتیں ماتحت کو ملتی ہے، جو حسن اس کو ملتا ہے، جو مالداری اس کو ملتی ہے اور جو کپڑے اس کو ملتے ہیں اور جو خزانے اس کو ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سردار کو 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. تو آپ جب سردار ہوں گی وہاں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر نعمت ان سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا. اور پھر اس کے بعد ہزاروں سال کا سونا ہی سونا، آرام ہی آرام، سونے چاندی کے گھر ہوں گے، سونے چاندی کے گھر. ان نعمتوں کے لیے تھوڑا صبر کر لو ماں بہنوں، ذرا سا یہاں اپنے ایمان کے مذاکرے کرتے رہو، ایمان بچاتے رہو. ایسے بھی دنیا سے جانا ہے، ویسے بھی جانا ہے، ایمان بچا کر لے جاؤ، حفاظت کرتے ہوئے جاؤ. اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو بھی جنت میں لے جاؤ، شوہروں کو بھی جنت میں لے جاؤ. اللہ تبارک و تعالی آپ تک تمام کا بیڑا پار فرما دے گا، ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.